أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ البقرہ کی 51 نمبر کی آیت ہے، آیت نمبر 51 ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، وعدہ لیا 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعد، اے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم لوگ تو اس وقت ظالم تھے۔ یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا اور کہا کہ اے موسیٰ طور پہ آ جاؤ، ہم تمہیں کتاب دیں گے، ہم تم سے کلام کریں گے، اور مدت 40 دن کی کر دی گئی۔ پہلے تو 30 دن کے لیے بلایا گیا اور وہاں جانے کے بعد 10 راتیں زیادہ کر دی گئی، تو یہ چلہ ہو گیا 40 دن۔ تو 40 دن اس میں رات کا ذکر ہے، 40 لیلۃ 40 راتیں۔ 40 راتوں سے مراد 40 راتیں اور 40 دن بھی اس میں شامل ہیں۔ ہمارا محاورہ ہے کہ ہم دن کی بات کرتے ہیں، میں 40 دن وہاں پہ رکا، کا یہ مطلب نہیں کہ صرف دن میں رکا رات کو بھاگ کر آ گیا، یہ مطلب نہیں۔ دن میں رکا کا مطلب دن میں بھی تھا رات میں بھی تھا۔ عربی محاورے میں 40 راتیں وہاں پہ تھا کا مطلب 40 راتیں بھی تھا، 40 دن بھی۔ ہمارے پاس دن کے تابع رات ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ رات کے تابع دن ہے، اور قرآن نے کہا خلق اللیل والنہار، رب نے رات کو پیدا کیا اور پھر دن کو پیدا کیا، اور ہماری تاریخ بھی رات ہی سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ جو رات ہے 8ویں رات ہے، جمادی الاخرہ، یہ جو مہینہ ہے جمادی الاخرہ، جمادی الاخرہ، یہ 8ویں رات ہے، اور کل جو دن آئے گا وہ 8واں دن رہے گا، پھر دن ختم ہونے کے بعد رات لگے گی تو 9ویں رات رہے گی۔ تو ہمارے پاس رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے۔ پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلام دینے کے لیے کوہ طور پہ بلایا، اس لیے کہ توریت اللہ کی کتاب، اسے ہر جگہ نہیں دے سکتے، اس کے لیے ایک جگہ مقرر کی گئی، اور وہ جگہ طور کا پہاڑ۔
مگر میرے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ نبی کو کلام دینے کے لیے خدا نے کہیں بلایا نہیں، نبی جہاں تھے وہاں خدا کا کلام اترتا گیا۔ مکے میں رہے کلام اترتا گیا، مدینے میں گئے کلام اترتا رہا، طائف میں رہے کلام اترتا رہا، گھر میں ہے کلام اترتا رہا، بازار میں ہے کلام اترتا رہا، بیوی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہے کلام اتر رہا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، یاد رکھیے کسی اور پیغمبر کو وہ چیز حاصل نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دوسرے پیغمبروں کا مقام کم ہے۔ تمام پیغمبروں کا مقام اپنی اپنی جگہ برقرار ہے۔ سارے ستارے چمکتے ہی ہیں، مگر جو حسن 14 رات کے چاند میں ہے وہ ستاروں میں نہیں۔ سارے انبیاء اپنے اپنے مقام پر یظہرن انوارہا للناس فی الظلم، جس طرح ستارے اپنا اجالا پیش کرتے ہیں، انبیاء کرام بھی اپنا اجالا پیش کرتے ہیں، مگر جو اجالا، جو روشنی، جو حسن، جو نزاکت، جو مقام و مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ تو کوہ طور پہ اللہ نے بلایا اور میعاد مقرر کی کہ 30 دن کے لیے آؤ۔ وہاں جانے کے بعد اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، تو تمہارے رب کی مقرر کی گئی مدت 40 راتیں، 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جانے لگے تو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، اپنا نائب مقرر کیا اور کہا کہ اے میرے بھائی ہارون، آپ میری قوم کی دیکھ بھالی کیجئے، ان کو سنبھالیے، کیونکہ بنی اسرائیل شرارت والی قوم تھی۔ ان کو سنبھالنے کے لیے کسی زبردست انسان کی ضرورت ہے۔ وہ زبردست انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو مقرر کیا جو ایک نبی تھے، درجے میں موسیٰ علیہ السلام سے کم ہے مگر نبی ہے۔ نبی کا مقام کتنا بلند ہے، اگر کوئی غیر نبی بڑے درجے کو پہنچ جائے تو بڑے درجے کا ولی بن سکتا ہے، مگر اس کا درجہ کسی نبی کے درجے کے برابر ہو نہیں سکتا۔ تو نبی کا درجہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ تو ہارون علیہ السلام سے کہا کہ اے ہارون، آپ قوم کی دیکھ بھالی کیجیے۔ گئے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں میں، قوم میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سامری۔ یہ بڑا شریر انسان تھا۔ اس شریر انسان نے ایک پتلا تیار کیا بچھڑے کا، بچھڑا یعنی گائے کا بچہ، گائے کے بچے کو تیار کیا، پاڑے کو تیار کیا، وہ بھی سونے سے، سب کے زیورات کو لے لیا اور پگھلا کر سونے کا بچھڑا بنا دیا اور اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی جو مٹی اسے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے
خدم جہاں پڑے تھے اس جگہ میں ایک تاثیر پیدا ہوئی، اس مٹی کو اٹھا کر اس میں پھینک دیا۔ تو یہ پہلے تجربہ کر کے دیکھا تھا، تو تجربہ کرنے سے اسے پتہ چلا کہ یہ جس چیز میں چلی جاتی ہے اس میں آواز آتی ہے۔ تو اس پتلے کے اندر، ڈھانچے کے اندر ڈال دیا تو اندر سے آواز آنے لگی۔ وہ بھی کیسی آواز؟ گائے کی آواز، گویا کہ گائے پکار رہی۔ تب اس ظالم نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، موسیٰ گئے رب سے ملنے، وہاں وہ رب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بھٹک رہے ہیں، ان کا رب یہاں پہ آ گیا ہے۔ یہ جو بچھڑا ہے یہ بچھڑا نہیں، یہی موسیٰ کا رب ہے، یہی تمہارا خدا ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو لوگ اس کی بات سن کر عبادت میں لگ گئے۔ لوگوں کا حال بھی عجیب ہے، بکروں کی طرح۔ یہ بکرا بھاگتا ہے تو اس کے پیچھے سارے بکرے بھاگتے ہیں۔ یہ حال لوگوں کا ہے کہ ایک شخص کوئی کام کر دیا تو دوسرے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتے۔ دعوتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں دعوت میں بریانی رہتی تھی، پھر چند لوگوں نے شروع کر دیا، کیا رکھنا شروع کر دیا؟ یہ جو سویاں ہیں، ایڈیاپم، یہ رکھنا شروع کیا تو وہ شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کوئی شخص کیک رکھنا شروع کر دے تو دوسرے بھی کیک رکھنا شروع کر دیں گے۔ انہیں مشہور محاورہ ہے یہاں کی اردو زبان میں، دیکھا دیکھی چولہا پھوکی ہوئی۔ تو اس کے مطابق سامری کی بات سن کر ایک شخص عبادت کیا بچڑے کی، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، کئی لوگ اس کی عبادت میں لگے۔ اب ہارون علیہ السلام سمجھا رہے کہ دیکھو ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، کہاں مانتے ان کی بات؟ حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں، لیکن جو جلال موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال زبردست جلال۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو یہ لوگ بگڑے۔ موسیٰ علیہ السلام آ کے اس طرح ان پہ بگڑے کہ سب کے سانس بند ہو گئے، اس کے بعد سنبھل گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے گئے، 40 دن ہو رہے ہیں، ایک ایک دن بڑھ رہا ہے، تو سامری لوگوں کو یقین دلا رہا ہے، دیکھو وہ وہاں جا کے خدا سے ملنے گئے، خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، مگر ان کا خدا ان سے ملنے کے لیے یہاں آ گیا ہے۔ اتنی احمقانہ بات، مگر اس احمقانہ بات کو لوگوں نے بڑی آسانی سے تسلیم کر لیا، بڑی آسانی سے تسلیم کر لیا۔ پروردگار عالم اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا اور انہیں بلایا کوہ طور پر اپنی کتاب دینے کے لیے، مگر تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں کیا حرکت کی۔ دیکھیں ایک عالم دین سمجھاتا ہے تو بات ہماری سمجھ میں آئے کہ ہم سمجھ جاتے ہیں، مگر کوئی عالم جتنا بھی سمجھائے نبی کے برابر نہیں سمجھا سکتا۔ تو خدا کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھا کر توحید کا سبق پڑھایا، یہ خدا کی عبادت کا سبق پڑھایا، مگر یہ ظالم ایسے تھے کہ چند دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام غائب ہوئے تو طریقہ ہی بدل ڈالا، توحید سے نکل کر شرک کی طرف چلے گئے، ایمان سے نکل کر کفر کی طرف چلے گئے، عقل مندی سے نکل کر حماقت کی طرف چلے گئے۔ قربان جائے صحابہ کرام کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت 23 سال کی،
23 سال 40 سال میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، وہاں سے کام شروع ہوا حضور کا، اور 63 سالہ زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر دار بقا کی طرف چلے گئے، مگر صحابہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمال رکھ دیا کہ صحابہ کبھی نہیں بھٹکے۔ لوگوں نے بھٹکانے کی کوشش کی مگر بھٹکے نہیں، راہ راست پر قائم رہے اور دوسروں کو بھی راہ راست پر لے آئے۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ اس تھوڑی سی مدت میں تم لوگوں نے کوئی چھوٹا جرم نہیں کیا بلکہ بہت بھاری جرم کیا۔ وہ جرم کیا تھا تمہارا؟ اتخذتم العجل، عجل یہ جانور کا بچہ، اسے تم انسان ہو کر ایک جانور کو اپنا خدا بنا لیا۔ کیا حماقت ہے تمہاری اے بنی اسرائیل، تمہاری ایک ایک حماقتیں، تمہاری ایک ایک شرارت، تمہاری ایک ایک حماقت کا ذکر کیا جائے تو عجیب سا لگتا ہے۔ تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اسے اپنا خدائے حقیقی مان کر اس کے سامنے جھکنے لگے۔ یہ کام تم نے کب کیا؟ من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد۔ ادھر گئے موسیٰ، وہاں تم بدل گئے، اتنی جلدی بدل گئے تم لوگ۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یقیناً تم لوگ ظالم تھے، کیونکہ رب حقیقی کو چھوڑ کر ایک مخلوق، ادنا مخلوق، یہ جانور، حقیقت میں وہ جانور بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں جان ہی نہیں تھی، جانور کا پتلا، اصلی جانور نہیں، سونے سے جانور کا پتلا بنایا گیا، اس پتلے میں بس ایک آواز آئی، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ بس اس آواز کو دیکھ کر انہوں نے کیا کیا نہیں سمجھ لیا، اپنا خدا مان لیا۔ تو تم ظالم تھے۔ دیکھیں شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پروردگار کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا معنی کیا ہے؟ کسی سے حق چھین لینا۔ یہ عبادت خدا کا حق ہے، تم یہ حق خدا سے چھین نہیں سکتے، مگر تمہارا عمل ایسا ہے کہ تم نے جو خدا کا حق تھا وہ دوسرے کو دے دیا ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو خالص خدا کا حق تھا، جس حق میں پیغمبر بھی شامل نہیں، بلکہ پیغمبروں نے بھی ہمیشہ یہی کہا کہ اے لوگوں ہمارے رب کی عبادت کرو، اعبدوا ربکم، تمہارے رب کی عبادت کرو، وَأَطِیعُونَ، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میری باتوں پر عمل کرو، مجھے تم اپنا خدا نہ بناؤ، مجھے تم اپنا معبود نہ بناؤ، تمہارا معبود تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی۔ یہ تعلیم دی موسیٰ علیہ السلام نے کئی برس، مگر چند دنوں کے اندر ان کے اندر تبدیلی آ گئی۔ پروردگار کہتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس کے بعد ہم نے تمہارے اس جرم کو معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو ان کا یہ جرم، موسیٰ علیہ السلام آئے، پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ہارون پہ غضبناک ہو گئے، حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا، داڑھی کو پکڑ لیا،
اے ہارون میں نے تمہیں اپنا نائب مقرر کیا تھا کہ تم لوگوں پر کڑی نظر رکھو، مگر لوگ اتنے بگڑ گئے کہ رب حقیقی کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، ایک بچھڑے کو اپنا معبود مان رہے ہیں۔ کیا تم نے ان کو ڈانٹا نہیں؟ کیا تم نے ان کو روکا نہیں؟ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، یعنی موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے اخیافی بھائی تھے، ماں دونوں کی ایک ہی تھی مگر باپ الگ الگ تھے۔ یبن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے بھائی میری داڑھی مت پکڑو، میرا سر مت پکڑو، لوگ دیکھیں گے میں نے جو میری ذمہ داری تھی اس کو میں نے انجام دیا، میری ذمہ داری کو میں نے برابر انجام دیا، مگر لوگ نہیں سدھرے، تو اس لیے میں نے مجبور ہو کر انہیں چھوڑ دیا۔ اور مجھے ڈر تھا کہ تم کہو گے کہ بنی اسرائیل کے میں نے 2 ٹکڑے کر دیے، یعنی اگر میں زیادہ سمجھاؤں بار بار سمجھاؤں تو ایک جماعت میری تائید میں ہو جائے گی، دوسری جماعت میرے خلاف ہو جائے گی، پھر دونوں جماعتوں میں جھگڑے پیدا ہو جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون یہ کام کیا ہے؟ سامری کو بلایا، کہا فما خطبک یا سامری، اے سامری بتا کیا حال ہے تیرا، کیوں یہ کام کیا؟ تو سامری نے کہا کہ نہیں، میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، میں ان کو بنانا چاہا بیوقوف۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھ تجھے ایسی بیماری آئے گی کہ کوئی تجھے ہاتھ نہیں لگا سکے گا، اور تو خود لوگوں سے کہے گا کہ مجھے ہاتھ لگاؤ مت لگاؤ، ان تقول لا مساس لا مساس، مجھے ہاتھ مت لگاؤ ہاتھ مت لگاؤ، ویسی پریشانی آئے گی تجھے۔ اور دیکھ ہم کیا کرتے ہیں، لننسفنہ نسفا، ہم اس کو توڑ پھوڑ کر، اس پتلے کو موسیٰ علیہ السلام نے توڑ کے ٹکڑے 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 بنا دیے، پھر اس کی بکنی بکنی بنا دی، اٹھا کے اسے پانی میں پھینکا، کہا یہ دیکھو تمہارا معبود جسے تم خدا سمجھتے تھے، اس کی کیا نوبت میں بنا دیا ہوں، تم نے اسے خدا مانا؟ تمہارا خدا تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جو قادر مطلق ہے، جو فعال لما یشاء ہے۔ تب جا کر لوگوں کو سمجھ آئے، کہنے لگے اب کیسے ہماری اس غلطی کی معافی ہوگی، ہمارے جرم کیسے معاف کیا جائے گا؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس جرم کی تلافی بس یہ ہے کہ تم لوگ جتنے مجرم ہیں گھس جاؤ ایک جگہ اور یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو، تو اس طریقے سے تمہارا یہ جرم معاف ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے پروردگار معاف کر دے انہیں۔ دیکھیے پیغمبر غلطی سے ناراض ضرور ہوتا ہے، مگر جب غلطی کرنے والا اپنی غلطی مان کر پیغمبر کے پاس آتا ہے تو پیغمبر کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں دعا کے لیے، اے پروردگار یہ تیرا بندہ گنہگار تھا ضرور مگر شرمندہ ہو گیا ہے، اے پروردگار تو اسے معاف کر دے۔ تو پیغمبروں کا کام یہ ہے دعا کرنا، کوئی پیغمبر بد دعا نہیں کرتا، اسی وقت بد دعا کرتا ہے جب لوگ اسے بد دعا کرنے پہ مجبور کر دیتے، بد دعا کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا، تب بھی خدا کے پیغمبر بد دعا کر دیتے۔ تو پروردگار عالم اپنا احسان بتا رہا ہے کہ دیکھو اے بنی اسرائیل، اتنی بڑی غلطی تم نے کی مگر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ثم عفونا عنکم،
پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ غلطی کو مٹا دینا، غلطی کو مٹا دینا اور اس غلطی کی سزا نہ دینا۔ تو تمہاری یہ غلطی اتنی بڑی تھی کہ تم کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا چاہیے تھا، مگر ہم نے تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیا۔ تم نے توبہ کی تو ہم نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا۔ پروردگار عالم اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو پروردگار نے کسی مقام پہ نہیں کہا کہ میں تیری توبہ کو قبول نہیں کروں، ضرور قبول کرتا ہے پروردگار توبہ کو، مگر جب کوئی توبہ ایسے وقت کر رہا ہے کہ جان نکلنے کا اسے یقین ہو گیا، موت اس قدر قریب آ گئی کہ اسے مرنے کا یقین ہو گیا، اس وقت توبہ کر رہا ہے، اور وہ بھی صدق دل سے نہیں کر رہا ہے، صدق دل سے نہیں کر رہا ہے، تو اس کی توبہ کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو بنی اسرائیل کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا۔ تو توبہ قبول کرنے کے بعد بندوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو پروردگار نے کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو، توبہ قبول ہو جائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کے حاصل ہو جانے پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو آج ہم سلامت ہیں، مگر کئی غلطیاں ہم سے ہوئی، اللہ نے ان غلطیوں کو معاف کر کے ہمیں سلامت رکھا ہے، لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر پروردگار نے کہا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا۔ فرقان کیا ہے؟ فرقان یہ قوت کا نام ہے جس کے ذریعے بندہ حق اور باطل میں فرق کر لیتا ہے، بندے کو پتہ چلتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو اسے کہتے ہیں فرقان۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ کیا کتاب تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی؟ وہ ہے توریت، اور توریت کے ساتھ ہم نے ان کو فرقان بھی دے دیا، یعنی سمجھنے سمجھانے کا مادہ دیا، حق کو سمجھ کر سمجھائے، باطل کو سمجھ کر سمجھائے کہ باطل ہے۔ یہ سارے انتظامات ہم نے کیوں کیے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے۔ پروردگار عالم جو بھی نعمت ہم پہ اتارتا ہے، اس نعمت سے خدا کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے فائدہ ہمارا ہی ہے، خدا کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے ہم کو دو آنکھ دے دی دیکھنے کے لیے، ہم کو فائدہ ملا، ہم دیکھ رہے ہیں، خدا کو کیا فائدہ ملا؟ خدا کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو فائدے کے بغیر وہ دے رہا ہے، تو فائدے کے بغیر دینے کو کہتے کیا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں کرم، اسی کو کہتے ہیں رحم، اسی کو کہتے ہیں نوازش۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا ہے یہ اس کا کرم ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی مجبوری بھی نہیں۔ اللہ ذمہ دار نہیں ہے۔ ذمہ دار اسے کہتے ہیں کہ اس کے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ اپنا ذمہ ادا کرے، ادا نہیں کرے گا تو قصوروار ہو جائے۔ اور ذمہ دار پر کوئی ہوتا ہے جو اس کو دیکھتے رہتا ہے کہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ تو پروردگار کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا یہ پروردگار کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر بھی وہ معاف کر رہا ہے۔
ہم کو کھلانا پلانا یہ رب کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ ہمیں ساری قوتیں دینا، توانائیاں دینا، انرجیز دینا، یہ خدا کی ذمہ داری نہیں ہے، مگر پھر بھی خدا دے رہا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تمہیں صحیح راستہ مل جائے۔ اس لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، توریت۔ اگر صحیح توریت کو کوئی یہودی پڑھ لے، پڑھنے کے بعد اپنے دماغ سے تعصب اور دشمنی کو نکال دے، تو وہ یہودی ضرور بضرور مسلمان ہو جائے، ضرور مسلمان ہوگا، کیونکہ اصلی توریت کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، حضور کا ذکر مبارک ہے توریت کے اندر۔ توریت پڑھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو دیکھے گا اور حضور کے اندر وہ ساری علامتیں پائے گا، تو کیوں مسلمان نہیں بنے گا؟ ضرور بن جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، تمہیں دیکھ کر مجھے شرم آ رہی ہے۔ میری قوم، تم بگڑ گئے ہو تو میری ہی قوم بنی اسرائیل، میرا ہی خاندان ہے تمہارا خاندان۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیلی کے فرد ہیں۔ یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے خود پر بڑا ظلم کیا، رب پر ظلم نہیں کیا۔ رب پر کون ظلم کر سکتا ہے؟ کہ کسی میں طاقت ہے کہ اللہ پر ظلم کر دے؟ کسی میں طاقت نہیں ہے۔ کوئی غلطی کر کے ظالم بنتا ہے تو خود پر ہی ظلم کرتا ہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ یہ گنہگار ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، کیونکہ ظلم کیا ہے خود پر تو خود ظالم بن گیا، اور جس پر ظلم ہوا ہے وہ بھی اسی کی ذات ہے، لہذا خود ہی مظلوم بھی ہو گیا۔ کوئی خودکشی کر لے تو کہتے قاتل کون؟ وہی قاتل ہے۔ مقتول کون؟ وہی مقتول ہے۔ قتل کرنے والا بھی وہی اور قتل ہو جانے والا بھی نہیں۔ لیا بڑی چھری اور پیٹ میں چبا لیا، مر گیا، مر گیا بھائی، خون ہو گیا۔ کون خون کیا؟ وہ خود اپنا خون کر لیا۔ قاتل بھی وہی، مقتول بھی وہی۔ اسی طرح شرک کرنے والا ظالم وہی ہے اور ظلم اس پر ہی کر رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے خود پر ظلم کر لیا، باتخاذکم العجل، تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، یہ بڑا ظلم ہے۔ فتوبوا الی باری، جو تمہارا باری ہے، تمہارا خالق ہے، جس نے تمہاری روحوں کو پیدا کیا، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، اور خود کو قتل کرو۔ فاقتلوا انفسکم، خود کو قتل کرو، یہی تمہاری سزا ہے۔ ذالکم خیر لکم عند باری، وہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس۔ یعنی آج قتل ہو جاؤ گے، آج قتل ہو جاؤ گے تو کل اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ فتاب علیکم، تو پھر اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین، ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا
ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين